أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 22ویں پارے کا 8واں رکوع سورہ سبا کی آیت نمبر 15 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کے معجزات کو ذکر فرمایا کہ جو اللہ اپنے نبیوں کو ایسے معجزات دے سکتا ہے تو اس اللہ کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کی اس سوچ کی نفی فرمائی کہ جن یہ سمجھتے تھے کہ ہم عالم الغیب ہیں، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو موت دی اور وہ لکڑی کے سہارے کھڑے رہے۔ 6 مہینے گزر گئے۔ جب وہ مسجد اقصی مکمل ہو گئی تو وہ لکڑی گری اور پھر سلیمان علیہ السلام بھی گرے۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ آپ کا انتقال تو 6 مہینے پہلے ہو گیا تھا۔ تو تب جنات نے کہا کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اس مصیبت میں گرفتار نہ ہوتے۔ اب جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا ذکر کیا، اور ان آیات میں جو واقعات بیان ہو رہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم یا جو فرد اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیتا۔ اس لیے کبھی بھی کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں قوم سبا تھی، یہ یمن کے علاقے میں رہنے والی، سبا مرد کا نام تھا۔ اس کے 10 بیٹے تھے، 6 بیٹے یمن میں رہتے اور 4 بیٹے شام میں چلے گئے۔ تو اس قوم کا نام ہی قوم سبا پڑ گیا، اور یہی وہ قوم ہے کہ جس کا ذکر 19ویں پارے میں سورہ نمل کے دوسرے رکوع میں گزرا ہے، جہاں ہدہد نے آ کر سلیمان علیہ السلام کو بتایا تھا کہ میں قوم سبا کے پاس سے آیا ہوں، ان کی ملکہ بلقیس ہے اور وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قوم سبا تھی، ان کو ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں دیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ جنتان عن یمین و شمال، کہ 2 باغ دیے تھے، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ یہ پہاڑی علاقہ تھا،
تو نیچے جو میدانی علاقہ تھا اس میں راستے کے دونوں طرف باغات تھے مختلف پھلوں کے، اور تفاسیر میں ہے کہ اگر کوئی عورت خالی ٹوکرا سر پہ رکھ کے چلتی تو وہ راستہ مکمل کرنے سے پہلے اس کا ٹوکرا پھل سے خود بخود بھر جایا کرتا تھا، یعنی اتنے پھل ٹوٹ کے خود بخود گرتے تھے۔ اب ان کے ہاں چونکہ پہاڑی علاقہ تھا تو بارش میں پانی بہت تیزی سے آتا تھا، تو انہوں نے ڈیم بنایا، اور جس علاقے میں ڈیم بنایا اس کا نام معارب رکھا گیا، اور 3 منزلہ ڈیم بنایا کہ جب پانی کی ضرورت ہوتی تو اوپر والا دروازہ کھولتے، تیسری منزل والا، تو وہ پانی آتا۔ آگے پھر انہوں نے 10 نہریں بنائی تھی جو پورے علاقے کو سیراب کرتی تھی، اور جب پانی کی سطح کم ہوتی تو نیچے والا دوسرا دروازہ کھولتے، اس سے پانی آتا۔ تیسرا دروازہ کھولنے کی نوبت نہیں آتی تھی کہ پھر بارش آ جاتی، پھر ڈیم بھر جاتا۔ تو یہ اللہ کا انعام تھا ان پر کہ بہترین پھل دیے، پانی کا وافر ذخیرہ دیا، اور اس کے علاوہ بلدۃ طیبۃ، کہ ان کا جو علاقہ تھا یہ بڑا صاف ستھرا علاقہ تھا۔ تفاسیر میں ہے کہ ان کے پورے علاقے میں کوئی مچھر، کوئی کیڑے مکوڑے، کوئی سانپ بچھو نہیں ہوتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی باہر سے آیا اور اس کے ساتھ مکھی مچھر وغیرہ تھے تو ان کی بستی میں داخل ہوتے ہی وہ مر جایا کرتے تھے، اتنا اللہ نے ان کے علاقے کو صاف ستھرا رکھا تھا۔ تو اللہ نے ان کو حکم دیا، کلو من رزق ربکم، اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، واشکروا لہ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ یہ اصل حکم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور جس اللہ نے تمہیں یہ بہترین بستی دی ہے وہ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، یعنی اگر کبھی غلطی ہو جائے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ فَأَعْرَضُوا، لیکن انہوں نے اعراض کیا، یعنی منہ پھیر لیا، بجائے شکر ادا کرنے کے ناشکری شروع کر دی۔ پھر ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی تھی کہ ان کے ڈیم کو چوہے توڑیں گے، اللہ نے چوہے مسلط کر دیے، وہ ڈیم کی جو دیواریں تھیں اس کی کھدائی انہوں نے شروع کر دی، مٹی باہر نکالنا شروع کر دی۔ تو کچھ لوگ جو تھے جنہوں نے دیکھا وہ تو علاقہ چھوڑ کے چلے گئے کہ لگتا ہے اب عذاب آئے گا، اور کچھ باز نہ آئے، توبہ بھی نہ کی، وہیں رہے۔ تو اب وہ ان کا ڈیم کچھ خالی تھا، اور ادھر سے دیوار کی مٹی جو ہے وہ چوہوں نے نکال دی، بلکہ انہوں نے مقابلہ کیا کہ چوہے آئے ہیں، تو انہوں نے بلیاں چھوڑی وہاں پر کہ یہ بلیاں چوہوں کو کھا جائیں گی، لیکن وہ تو اللہ کا عذاب تھا، اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہیں ہوا کرتا، اس پہ تو توبہ استغفار ہوتی ہے۔ جس طرح ہماری قوم بھی اور حکمران طبقہ جب کوئی آفت آتی ہے، جیسے ڈینگی آیا، کرونا آیا، تو کہتے ہیں ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، اکثر ایسے بیان دیتے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ ان چیزوں کا مقابلہ نہیں ہوا کرتا، یہ تو توبہ استغفار ہوتی ہے، اللہ سے معافی ہوتی ہے۔ اب اللہ نے جب زوردار بارش برسائی اور وہ پانی جب آیا تو اس نے ڈیم کی دیوار کو بہا دیا۔ اب جب پانی آیا تو اس نے سارا جو باغات تھے وہ برباد کر دیے،
پھل والے باغات سب برباد ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے ڈیم کا سیلاب ان پر بھیجا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، پہلے جو دو باغ تھے پھلوں والے ان کی جگہ ہم نے دوسرے باغ دیے، یعنی وہ باغ بڑے اچھے تھے، ان کی ناشکری کی وجہ سے وہ برباد کر دیے۔ اب جو باغات تھے وہ ایسے پھل اگتے کہ جو بد ذائقہ ہوتے، کوئی ذائقہ نہیں، کھانے کو بھی دل نہ کرے، اور بیری کی جو جھاڑیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، جو جنگلی جھاڑیاں، اس طرح کی وہ جھاڑیاں اگی اور ان پر چھوٹے چھوٹے بیر ان کو ملے۔ بس اللہ نے اچھی نعمت لے لی اور پھر یہ گھٹیا چیزیں ان کو دیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، ہم نے ان کو یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کا، اور ناشکروں کو ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جو بھی ناشکری کرتا ہے اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے اور پھر مصیبت میں گرفتار کر لیتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور کام یہ کیا کہ پہلے تو یہ جو سبا تھا اس کے جو 10 بیٹے تھے وہ سب ایک ہی جگہ رہتے تھے، آگے ان کی اولادیں کئی نسلیں ایک ہی جگہ رہ رہی۔ تو جب یہ سفر کرتے تھے یعنی شام کے علاقے میں جاتے تو راستے کے اوپر بستیاں مل جاتی، وہاں یہ ٹھہرتے، کھانے کی چیزیں مل گئی، پانی مل گیا، کوئی پریشانی کوئی نہیں۔ تو انہوں نے اس نعمت کی بھی ناشکری کی اور کہنے لگے کہ سفر کا مزہ نہیں آتا، مزہ تو تب ہے کہ دور دور تک کوئی بستی نہ ہو، کئی کئی دن پانی نہ ملے اور ہم پیاسے ہوں، سفر کر کر کے تھک جائیں، پھر کوئی بستی ملے، پانی ملے، پھر مزہ آئے۔ بھئی اللہ نے تمہیں قدم قدم پہ جو بستیاں دی شکر کرو، انہوں نے ناشکری کی۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے نعمت تو یہ رکھی تھی کہ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، کہ رات کو سفر کرو، دن کو سفر کرو، کوئی پریشانی نہیں، امن کے ساتھ جا رہے ہیں، سکون کے ساتھ۔ لیکن انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، ہمارے سفر کو لمبا کر دے۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا، ناشکری جو کی تو یہ ظلم کیا اپنے اوپر۔ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، پھر ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا، جس طرح قصے کہانیاں ہوتی ہیں اس طرح کا کر دیا کہ لمبے لمبے سفر کرنے پڑے۔ اس کے بعد اللہ نے پھر ان کے 4 بھائیوں کو شام میں اور 6 کو وہاں یمن میں رکھا۔ عزیز و اقارب کا قریب قریب رہنا یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو انعام نہیں سمجھتے۔ انہوں نے بھی انعام نہیں سمجھا، ناشکری کی، اللہ نے پھر دور دور کر دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا کہ مختلف جگہوں پہ تھوڑے تھوڑے لوگ آباد ہوئے۔ اور اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے جو صبر سے کام لیتے ہوں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، شیطان نے اپنا جو گمان تھا وہ سچا کر دکھایا۔ وہ شیطان کا گمان کیا تھا؟ 8واں پارہ سورہ اعراف کا 2 رکوع، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا تو اس نے یہ ایک چیلنج کیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن کیسے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے آگے بیٹھوں گا، پیچھے بیٹھوں گا، دائیں بیٹھوں گا، بائیں بیٹھوں گا۔ تو کروائے گا کیا؟
اس نے گناہوں کا ذکر نہیں کیا کہ میں ان سے بدکاری کرواؤں گا، میں ان سے چوری کرواؤں گا، میں یہ کرواؤں گا، نا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ تو اکثریت کو ناشکرہ پائے گا۔ تو یہ اس نے چیلنج کیا تھا کہ آپ کے اکثر بندے ناشکرے ہوں گے۔ تو قوم سبا کی ناشکری کو ذکر کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ شیطان نے اپنا جو وہ چیلنج تھا اسے سچا کر دکھایا۔ تو فَاتَّبَعُوهُ، لوگ اس کے پیچھے چلے شیطان کے اور ناشکری کی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن مومن لوگ وہ ناشکری نہیں کرتے، جو مومن ہوتے ہیں وہ ناشکری نہیں کرتے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ، شیطان کا زور تو نہیں چلتا تھا ان پر، اگر اللہ چاہتے تو شیطان کا زور نہ چل سکتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے امتحان لینا تھا اور دنیا پر ظاہر کرنا تھا کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون آخرت کے بارے میں شک کرتا۔ جس کا ایمان ہوتا ہے آخرت پر، وہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرتا، اور جس کو آخرت کے بارے میں شک ہو کہ پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، پتہ نہیں جنت ہے بھی کہ نہیں، تو وہ پھر ناشکریاں کرتا ہے۔ اور جس کا آخرت پر یقین پختہ ہو، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اسے پتہ ہے کہ دنیا تو گزر جانی ہے، آج نہیں تو کل دنیا سے چلے جانا ہے، تو وہ یہ ذہن بناتا ہے کہ یہاں جو پریشانی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے وہاں دے گا۔ تو اسے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم امتحان لیتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون شک کرتا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے، اللہ کو سب پتہ۔ نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیے، یعنی کافروں سے، کہ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، ان سے کہیے کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کہ یہ تمہارے بت ہیں نا، یہ آسمان و زمین میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ تم سمجھتے ہو یہ ہمیں بخشوا لیں گے، یہ ہمیں اولاد دے دیں گے، یہ ہمیں کاروبار دے دیں گے، اس لیے تو وہ بتوں کو سجدے کرتے تھے۔ جس طرح ہماری قوم بھی قبروں پہ جا کے سجدے کرتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام درست کر دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ان کا تو اختیار ہی نہیں ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ان کا اختیار نہیں۔ وما لہم فیہما من شرک، زمین و آسمان میں ان کی کوئی شراکت نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ انہوں نے کوئی اللہ کے ساتھ مدد کی ہے کہ اللہ محتاج تھا، انہوں نے مدد کی تھی اللہ کی، تو اب اللہ مجبور ہو گیا کہ ان کی بات مانے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ ولا تنفع الشفاعۃ عنده، اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا الا لمن اذن له، ہاں جس کو اللہ خود اجازت دیں گے کہ سفارش کرو وہ سفارش کرے گا۔ زبردستی کوئی سفارش نہیں کر سکتا کہ یا اللہ اس کو بخش دے، اس کو معاف کر دے، نہیں، اللہ اجازت دے گا کہ آپ سفارش کرو، اور اللہ اجازت دے گا کہ فلاں فلاں کی سفارش کرو، پھر سفارش ہوگی۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ ختم ہوتی ہے تو یہ پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ یعنی جب وحی اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی حکم ارشاد فرماتے ہیں، تو جو فرشتے ہیں نا ان پر بھی ایسا روب پڑ جاتا ہے کہ دل گھبرا جاتے ہیں ان کے۔ پھر وہ گھبراہٹ جب ختم ہوتی ہے تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں رب نے کیا کہا؟ تو پھر یہ کہتے ہیں قالوا الحق، تمہارے رب نے سچ کہا جو بھی کہا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے، اس سے بلند بھی کوئی نہیں، اس سے بڑا بھی
کوئی نہیں۔ تو ان آیات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہم نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے محبوب کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔